السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے تنوین و نون ساکن کا سبق پڑھا تھا کہ تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں اور نون ساکن کو کس طرح پڑھتے ہیں، اور ان دونوں کو پڑھنے میں آواز کس طرح سے ہوتا ہے، یہ پچھلا سبق میں ہم سمجھ چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بھی اس سبق کو بہت اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ تو تنوین و نون ساکن کا کل 4 قاعدے ہیں۔ جو یہ پہلا قاعدہ ہے اظہار، پہلا قاعدہ اظہار ہے، دوسرا قاعدہ اخفاء ہے، تیسرا قاعدہ اقلاب ہے، اور چوتھا قاعدہ جو ہے وہ ادغام یرملون ہے، جو آگے کا سبق میں ہم ان تینوں کو پڑھیں گے، اور آج کا سبق میں ہم صرف اظہار کا قاعدہ پڑھیں گے، یعنی تنوین و نون ساکن کا پہلا قاعدہ آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے۔ تو آپ کو بھی تھوڑا دھیان سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہ سب بہت ضروری قاعدے ہیں۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے یہ سب قاعدے کو سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا دھیان سے سمجھیے گا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف کو حروف حلقی بولتے ہیں، اور حروف حلقی یعنی یہ 6 حروف جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ یہ کل 6 حروف جو یہاں پہ ہیں، یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں، اور اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اظہار کس طرح سے ہوتا ہے اور حروف حلقی کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو بھی سمجھنا ہے اور ساتھ میں پڑھنا بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ طایا زبر طی، رادو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر آ، طیرن آ۔ تو اسی کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ تنوین ہے اور یہاں پہ نیچے یہ نون ساکن ہے، جزم اور ساکن دونوں اس کو بولتے ہیں۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف حلقی 6 حروف حلقی میں سے کوئی اگر آ جائے تو وہاں پہ ہم تنوین کو یا نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی تنوین اور نون ساکن کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ پورے طور پہ ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جس طرح سے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے ہم پڑھیں گے، اس کو ادھر ادھر آواز لے جا کے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے رادو زبر رن، رن اسی طرح پڑھنا ہے۔ طیرن، یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ حمزہ ہے، یہاں پہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، لیکن یہ حمزہ اور یہ حمزہ الگ الگ ہے۔ تو حمزہ اس کو بھی حمزہ ہی کہتے ہیں، یعنی الف کے اوپر حرکت زبر زیر پیش یا کچھ آ جائے تو اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی حمزہ ہے، اس کو بھی حمزہ ہی بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ حمزہ ہے تنوین کے بعد، تو یہاں پہ تنوین کو ظاہر کر کے جلدی سے پڑھیں گے۔ تو آپ کو اچھے سے امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تنوین و نون ساکن کے بعد، تنوین و نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ نون کو یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے،
تو یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے بعد خا ہے، حروف حلقی کے حروف میں سے 6 حروف میں سے یہ خا یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے حروف میں سے حمزہ ہے، تو یہاں بھی تنوین کو ظاہر کر کے اور جلدی سے پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے، تو آگے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی سمجھنا ہے اچھے سے۔ طا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر آ، طیرن آ، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا، طیرن ابابیلا، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن، یہاں پہ بھی دو پیش ہے، تو تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین و نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں پہ تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلدی پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ دو پیش کے بعد تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا ہے، 6 حروف میں سے ہا ہے، تو اس کو جلدی سے پڑھیں گے ظاہر کر کے، تنوین کو ظاہر کر کے جلدی سے پڑھیں گے، جیسے نارن حامیتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ، لمن خشیہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی، من غیرہی، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، اس لیے یہاں بھی نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلدی پڑھیں گے۔ من غیرہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر دن، یومئذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، یومئذن علی، ہا الف زبر ہا، یومئذن علیہا، یہاں پہ یا لین ہے اور یہاں پہ الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ یا لین ہے، یہاں پہ بھی کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یومئذن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، من ہو خی، طا الف زبر طا، من ہو خطا، با دو زبر بن، من ہو خطابا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیہ، تا دو زیر تن، من عین آنیتن، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین ہے، اور یہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، تو یہاں بھی نون کو ظاہر کر کے جلدی سے ادا کریں گے، اور یہاں بھی تنوین کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلدی پڑھیں گے، جیسے من عین آنیت، من عین آنیت، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو،
واو دو زبر ون، کفون حمزہ زبر آ، کفون آ، حا زبر حا، کفون احا، دال دو پیش دن، کفون احد، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمنع، فا زیر فی، فمنع فی، یا زبر یا، فمنع فی، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خایا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذال زیر دی، من ادی، نون زبر نا، من ادین، من ادین، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، حا زبر حا، کتابن حا، کاف یا زیر کی، کتابن حکی، میم دو پیش من، کتابن حکیم، کتابن حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، عذاب غ، لام یا زیر لی، عذاب غلی، ضا دو پیش بن، عذاب غلیظ، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، حاسدن ای، ذال الف زبر ذا، حاسدن اذا، حا زبر حا، حاسدن اذا حا، سین زبر سا، حاسدن اذا حسا، دال زبر دا، حاسدن اذا حسد، حاسدن اذا حسد۔ یہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، تو یہاں بھی تنوین کو بلا غنہ جلدی سے ادا کریں گے، تنوین کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلدی سے ادا کریں گے۔ تو آئیے اب رواں میں حروف حلقی کو کس طرح سے پڑھتے ہیں وہ سمجھنا ہے آپ کو، اور ساتھ میں آپ کو پڑھنا بھی ہے۔ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، نار حامیۃ، نار حامیۃ، لمن خشی، من غیرہ، من غیرہ، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، منہ خطابا، منہ خطابا، من عین آنیۃ، من عین آنیۃ، کفوا احد، کفوا احد، فمن عفی من اخیہ، من اذن، من اذن، کتاب حکیم، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد۔ تو امید ہے کہ آج کا بھی سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اظہار کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں اور اظہار کس کو کہتے ہیں، اور تنوین و نون ساکن کے بعد کون سا اور کون سا حروف آئے گا تو اظہار ہوتا ہے۔ یہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے وہ صرف یہیں تک ہے، صرف اظہار کا قاعدہ ہے، تو آپ تھوڑا اچھے سے دھیان دیجئے اور سمجھیے، اور سائیڈ میں محنت بھی کیجئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہت جلدی سے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے سیکھ جائیں گے۔ اور جو میرا چینل پہ نئے ہیں وہ پچھلا سبق کو بھی آپ ضرور پڑھ لیں، ضرور سمجھ لیں،
تاکہ آگے کا سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو آگے کا سبق میں ہم اخفاء کا سبق پڑھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔